أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه، أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں روزے کی فرضیت اور اس کی کیا مقاصد ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی تھی. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایام معدودات، ایام دن، معدودات چند دن ہیں جو روزے رکھنے ہیں. ان روزوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہے. سال بھر کے حساب سے دیکھا جائے تو صرف ایک مہینہ، کبھی 29 دن کبھی 30 دن. تو یہ کوئی زیادہ مدت نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آسانی بتلانے کے لیے کہ روزہ کوئی مشکل کام نہیں، آسان کام ہے، اس کے لیے ترغیب دیتے ہوئے نفسیاتی طور پر ان کے سامنے روزے کو آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہیں. اس میں بھی کہا فمن کان منکم، تم میں سے جو بھی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر جا رہا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے دوسرے ایام کی تعداد. اس میں بھی چھوٹ دے دی اللہ نے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو اس کے لیے کہا کہ اگر آپ روزہ رمضان کے دنوں میں نہیں رکھ سکتے تو بعد میں اس کی قضا کیجیے. ایسے ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، طویل سفر ہے، اب روزہ شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے علاقے سے نکل رہا ہے. اب راستے میں مشقت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اور وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی قضا اس کو بعد میں کرنی پڑے گی. لیکن سفر طویل ہو، جس سفر میں نماز کے قصر پڑھنے کی اجازت ہے اور وہ سفر اچھے مقاصد کے لیے ہے، گناہ کے کام کے لیے نہیں ہے، تب سفر میں ضرورت پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی لیے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں وہ اس کی قضا کرے گا اسی تعداد کے اعتبار سے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزے کو مشکل سمجھتے ہیں، فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا. عطا یطیق کے معنی مشقت ہونا، روزہ رکھنے میں مشقت ہوتی ہے، رکھ نہیں سکتا. مثلا بہت بوڑھا آدمی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، یا ایسا مریض جس کی
اچھا ہونے کی امید نہ ہو اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کے لیے کہا گیا کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ قضا نہیں کر سکتے۔ جو قضا کر سکتے ہیں ان کا حکم پہلے بتایا، اب جو قضا بھی نہیں کر سکتے ان کا حکم ابھی بتا دیا کہ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے یا لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، انتہائی کمزوری ہے کہ جس کمزوری کے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں اس کو مشقت ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کہا کہ آپ روزہ چھوڑیے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس لیے کہ جب رمضان کا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر قضا کیسے کر سکے گا؟ تو جو قضا کر سکتے ہیں ان کو قضا کرنے کے لیے کہا، جو قضا نہیں کر سکتے ان کا حکم یہ بتا دیا کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ فمن تطوع خیر، جو خوش دلی سے بھلائی کا کام کرے، فہو خیر له، اس میں اس کے لیے خیر ہے، یعنی ایک آدمی ایک مسکین کو ایک مٹھ کھانا کھلانا ہے 525 گرام، اس سے زیادہ کھلاتا ہے، یا ایک مسکین کی جگہ 2 مسکین کو کھلاتا ہے ایک روزے کے بدلے میں، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ کم از کم حد یہ بتا دی کہ اتنا فرض ہے، اگر اس سے زیادہ آپ جتنا بھی دیں گے وہ آپ کے لیے خیر ہے، وہ آپ کا بھلا ہے اس میں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی سفر والے بغیر مشقت کے اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، بیمار آدمی اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یا مشقت جس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے وہ بھی اگر اپنے اوپر مشقت ڈال کے روزہ رکھ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، جب تک کہ صحت کا نقصان نہ ہو۔ تو مشقت کی حالت میں بھی، مرض کی حالت میں بھی، سفر کی حالت میں بھی اس کے لیے روزہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو یعنی روزے کے کیا مقاصد ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا ثواب دیتے ہیں، یہ فضائل اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے ان حالات میں روزہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ روزے کے سلسلے میں چند احکام قرآن نے بیان کیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے لوگوں کی مزاج کا، ان کی صحت کا، ان کی فطرت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ روزے فرض ہیں ان لوگوں کے لیے جو صحت والے ہوں، جن کی صحت اچھی ہو اور جو مقیم ہو۔ باقی اگر مرض ہے، سفر ہے یا رکھ نہیں سکتا، ان کے لیے نہیں کہا کہ زبردستی اپنی صحت کو گنوا کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر کے روزہ رکھے، نہیں، اس میں بھی سہولت اللہ نے دی، دین میں سہولت اللہ نے رکھی ہے، انسان کے مزاج کی، ان کی طبیعت کا خیال اللہ نے رکھا ہے۔ تو اس سے شریعت کی حکمت اور اس کی وسعت، اور قرآن میں جو قانون ہمیں دیا گیا ہے اس قانون کی لچک معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا